جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملکی سیاسی صورتحال پہ تبصرہ کر رہے ہیں, کچھ سوالات کا جواب دے رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. انرجی کرائسس کا تو ہم نے ذکر کیا, لوڈ شیڈنگ کا ہم نے ذکر کیا, اس پہ آپ نے ایک فارمولا دیا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, صوبائی تعصب کو شکار ہو گیا. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایک آلٹرنیٹو آپشن یہ تھا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے, جس پہ ہمارے کبھی آج دن تک کنسنسس نہیں ہوا. آپ کیا کہتے ہیں, بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے یہ تو بعض کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں اس کالا باغ ڈیم کو اب ڈمپ ہی کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ نہ بننا ہے, نہ کسی نے بنا سکنا ہے, اور نہ یہ بن سکتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, بالکل ویسے یہ خبری بیانات اور منافقاتانہ جو رویہ ہے نا, یہ اختیار کیا جا رہا ہے. بنانا کچھ نہیں ہے. تو اگر کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا, 2 صوبے خلاف ہیں, 2 صوبوں نے مخالفت چھوڑنی نہیں, تو یہ بن نہیں سکتا. کالا باغ ڈیم اس ملک میں نہیں بن سکتا, اس ملک میں صوبوں پہ کنسنسس نہیں ہو سکتا. اس ملک کالا باغ ڈیم کے علاوہ بھی تو بڑے جو آپ نے فارمولا دیا, آپ کہہ رہے ہیں وہ صوبائی تعصب کا شکار ہو گیا. وہ فارمولا تو ایک ٹیمپریری تھا نا, لیکن ویسے تو بن سکتا ہے نا. باقی ہائیڈل ہے, سولر ہے, باقی کئی دوسرے ذرائع ہیں ان سے. تو حکومت نے 4 سال میں کچھ اس طرف سنجیدگی ہمیں نہیں نظر آئی نا حکومت کی, کہ لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, کچھ ایسا انیشیٹو لینا چاہیے تھا, کچھ عملی اقدام ایسا اس حوالے سے کرنا چاہیے تھا. وہ ہمیں نظر نہیں آیا. مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. تو حکومت سیریس ہوتے تو میرا فارمولا ہی مان جاتے. تو یہ سیریس نہیں ہے. تو ان کی سیریسنس کن ایشوز پہ ہے؟ آپ کو کن ایشوز پہ لگتی ہے ان کی سیریسنس؟ عوام کو کیا دیا؟ چلیں آپ اتحادی رہے, اس سے پہلے آپ اپوزیشن میں تھے, 4 سالوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت نے عوام کو کیا دیا؟ عوام کو تو کوئی خاص چیز نہیں دی. کوئی 3 بڑے کام اس حکومت کے بتا دیں جو آپ سمجھتے ہو کہ اچھے کام تھے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تھے. یاد کرنا پڑے گا. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں, یہیں سے سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں کہ عام بندے کے لیے کیا کیا گیا اس موجودہ دور میں. تو اس کا مطلب ہے لوگ پھر اپنا حق لینے کے لیے خود ہی نکلیں گے سڑکوں پہ. دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. نہیں, وہ جیسے ہم بار بار ذکر کریں نا کہ الیکشن کا سال ہے, ظاہری بات ہے اپوزیشن اس چیز کو کیش کرائے گی, وہ ایک سیاسی نعرہ کے طور پہ اس کو لے کر چلیں گے. حکومت کے کھاتے میں یہ آئے گا کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا بحران رکھا, گیس نہیں رہی اس ملک میں, بجلی نہیں تھی, کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو یہ نیگیٹو چیزیں ہیں جو ان کے کھاتے میں جائیں گی. اگر عوام کی ذاتی دیکھی جائے تو وہ تو ٹھیک آپ کہہ رہی ہے, تو اسے تسلیم کرنا چاہیے جو اپنی غلطی. بالکل اچھی بات ہے, اپریشیٹ ہم اس چیز کو کریں گے کہ اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. ابھی جو ہم نے شروع میں گفتگو کے آغاز میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی, جوڈیشری کا بحران, چیف جسٹس. نہ گورنمنٹ کے پاس اگر نہیں ہے تو اپوزیشن کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان تمام مسائل کے اوپر ایک دفعہ مل بیٹھ کے بیٹھو. کراچی کا مسئلہ لے لو تو میں نے جو تجویز دی تھی کہ تمام لیڈران, تمام سربراہ پارٹیوں کے کراچی جا کے بیٹھیں, خود بیٹھیں, یہ نہیں کہ اپنے نمائندے بیٹھیں, خود بیٹھے جا کے, اور اس وقت تک کراچی سے باہر نہ نکلیں جتنی دیر تک وہ مسئلے کا حل نہیں نکلتا. تو کسی نے پرواہ نہیں کی, بیان بازی پہ لگے ہوئے ہیں بس. تو اس کا مطلب ریلیاں نکالنی, جلسے نکالنے, یہ کرنا وہ کرنا, بس یہ کام سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے کرے گا تبھی حل ہوگا. تو اس کا مطلب ہماری سیاست بیان بازی تک ہی رہے گی, جلسے جلوسوں کی سیاست, جیسے یہ کر رہے ہیں وہ تو ویسے ہی چل رہی ہے. مجھے سوچ سمجھ کے تو نہیں کام ہو رہا ہے. ہم نے شروع میں جوڈیشری کا ذکر کیا, اور آپ جہاں تک مجھے علم ہے کہ آپ ججز کمیٹی کا حصہ بھی ہیں. جوڈیشری کا اگر دیکھنا چاہیں اگر آپ تو بلوچستان کا دیکھیں, بلوچستان میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ چیزیں طے کریں. اب چیف جسٹس یہاں سے جاتے ہیں, جا کے 3 دن رہ کے تو یہ مسائل کو حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی میں جاتے ہیں چیف جسٹس بیٹھتے ہیں جا کے بلوچستان میں, خاص طور پہ میں نے دیکھا پچھلے دنوں سے, کافی دنوں سے وہ بلوچستان میں ہی ہے. تو یہ کام جوڈیشری کے کرنے کے ہیں تو یا حکومت کے کرنے کے؟ یہ حکومت کے کرنے کے ہیں نا, جوڈیشری کا تو نہیں ہے. تو پھر ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کس طرف بزی ہے؟ نہ عوام کے ایشوز کو دیکھ رہی ہے, نہ دیگر ایشوز کو دیکھ رہی ہے. تو حکومت بزی کس طرف, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف بزی ہیں وہ؟ بزی ہیں بزی. یہ انٹرسٹنگ ٹرم ہے. مجھے جہاں تک علم ہے کہ آپ ججز کمیٹی کا حصہ بھی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے اس دن کہا کہ اپیل کے لیے جو بینچ بنے گا 9 رکنی بینچ ہوگا, اور اس میں 2 ایڈ ہاک ہمیں ججز چاہیے اور 1 ایڈیشنل جج چاہیے. تو کیونکہ معاملہ بہرحال کمیٹی میں ہی آنا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کنفنٹریشن بڑھے گی اگر
وہی جج دوبارہ سے اگر اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایڈ ہاک جج کے طور پہ؟ ایڈ ہاک جج کی جو کیس وہ ہمارے پاس تو نہیں آئے گا، ایڈیشنل کا آئے گا. ایڈیشنل کا آئے گا. تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بارز کو ہم نے دیکھا ابھی سے وہ شور مچانا شروع ہو گئے کہ ہم کسی ریٹائرڈ جج کو جو آلریڈی ابھی کام کر رہا ہے اس کو ہم اپوائنٹ نہیں ہونے دیں گے. وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے جوڈیشل کمیشن سے ہوتا ہوا پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا. تو جوڈیشل کمیشن کے پاس جس جج کا آئے گا تو جو کمیٹی بن گئی، ججز کمیٹی بن گئی، تو اس پہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کچھ پلے کر سکتی ہے یا جیسے نام آئے گا ویسے ہی آگے آپ اس کو اوکے کر کے؟ ہمارے پاس نہیں آنا نا، وہ ڈاک والا نہیں ہمارے پاس. نہیں، ایڈیشنل جج کا میں ذکر کر رہا ہوں. ایڈیشنل جج کا تو آپ ایز اٹ از اس کو پاس کر دیں گے، اوکے کر دیں گے کمیٹی اس کو، یا کمیٹی بھی اس پہ ٹائم لگائے گی؟ کمیٹی 14 دن کے سے پہلے 14 دن کے اندر اسے کرنا پڑے گا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اپیل والا جو بینچ ہے وہ ایزیلی بن جائے گا؟ 2 ایڈ ہاک، 1 ایڈیشنل جج ظاہر ہے بن ہی جائے گا. بن جائے گا. تو ہم نے کیونکہ اکثریت کی رائے یہ سنی ہے کہ حکومت اس پہ ٹائم گین کر سکتی ہے، اس پہ حکومت کچھ کھیل سکتی ہے، کچھ ایسا پلے کر سکتی ہے جوڈیشری کے ساتھ کہ ججز کو لیٹ ان کی وہاں سے اپوائنٹمنٹ کروا دی جائے، یا تھوڑا سا اور ٹائم گین کرنے کی ایسی کچھ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں. فائدہ کو نہیں ہوگا اس میں. اگر ایسا کیا گیا تو مزید کشیدگی بڑھے گی. فائدہ کو نہیں ہوگا اس میں. کل بھی کرنا ہے، آج بھی کرنا ہے، تو کرنا ہے تو پھر کرنا ہی ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، حکومت ایسا نہیں کہتی. نہیں، میرا نہیں خیال کا کچھ کرے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ ٹائم بڑھا سکتے ہیں، اس کو ٹائم کو کھینچ سکتے ہیں. ٹائم بڑی اہم آپ نے بات کی کہ آپ نے کہا کہ ٹائم کو کھینچ سکتے ہیں. تو آخری میرا سوال یہی ہوگا، ہم بجٹ پہ آ جائیں تو اس بجٹ میں ظاہری بات ہے حکومت کچھ کرے گی. کچھ ہم نے سیاستدانوں کو سنا کہ یہ اتنے پیسے دے جائیں گے اپنے ورکرز کو، کچھ ایسے بے نظیر بھٹو پروگرام میں وہاں لگا دیں گے، یا ایسی جو تنخواہیں ہیں اس میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا کہ اگلے جو آنے والے حکومتیں ہوں گی ان کو بجٹ بنانے میں کافی مشکلات ہوں گی. تو ایسا کچھ ہوگا؟ بجٹ کا مطلب بجٹ پہ میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. بجٹ کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو کوئی تجویز دیں گے، کچھ مشورہ دیں گے ہمارے پروگرام کی توسط سے ہمارے سیاستدانوں کو جو آج کل کے حالات ہیں، لانگ مارچ اور ریلیز اور احتجاج، کوئی تجویز دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ گورنمنٹ کو اقدامات تو اٹھانے پڑیں گے نا، اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، باقی جو چیزیں وہ کم کرنی پڑیں گی. تو یہ چیزیں طے ہو جائیں گی، ہو سکتی ہیں. ڈیولپمنٹ فنڈ ہی کم سے کم کر لیں. تو اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کٹوتی کریں گے ڈیولپمنٹ فنڈ پہ، وہاں پہ کٹ کریں گے؟ کرنی چاہیے. ویسے دیکھیں جی، بھوک پیاس جو سب سے زیادہ اہم ہے چیز ہے، سڑکوں سے بھی زیادہ اہم ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ حکومت سے خود پیسے مانگتے ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ ہمیں پیسے دیے جائیں. ایک جماعت کو آپ نے 10 ارب دے دیے، دوسری جماعت کو آپ نے اتنے پیسے دے دیے. یہ الزام لگتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں نے. جماعتوں کا تو نہیں ہوتا، ممبروں کا ہوتا ہے نا. لیکن جو اتحادی ہیں حکومت کے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ نے ڈیمانڈ کبھی کیا ان سے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ آپ کی جماعت کو دیے جائیں؟ ہم کہتے ہیں جتنے باقیوں کو دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو بھی دیں. ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں کرتے آپ لوگ؟ ایکسٹرا ڈیمانڈ ممبر تو کرتے ہی ہیں. لیکن اتحادی کرتے ہیں ایکسٹرا ڈیمانڈ یا نہیں کرتے؟ نہیں، اتحادی ممبر کرتے ہیں نا، ممبر تو کرتے ہیں. ہم آگے ایکسٹرا ہو نہیں سکتی نا جی. ٹھیک. تو آخری اگر ہمیں یہ ہمارے جو ہم نے ایک تجویز آپ سے مانگی یا مشورہ مانگا یہ حکومت کو کرائسس سے نکلنے کے لیے، گیلانی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آخری بات. وہ فیصلے کا انتظار کریں. فیصلے کا انتظار کریں. اور جب ڈیٹیل ججمنٹ آ جاتی ہے تو پھر کیا کریں اس پہ؟ پھر اس کے اوپر عمل کریں. اور باقی سیاستدانوں کو کیا مشورہ دیں گے جو لانگ مارچ کر رہے ہیں یا ریلیز نکال رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں؟ ان کو یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی چیزوں کا. جی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی چیزوں کا. ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ اگر احتجاج اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو تیسری قوت کا جسے ہم نے پہلے ذکر کیا، آپ نے کہا وہ آنا نہیں چاہتے، لیکن کچھ ایسے حالات تو نہیں آپ کو بنتے ہوئے یا ایسے آپ دیکھ رہے کہ کچھ حالات اس طرح کے؟ میں دیکھیں، ہم نے بڑے بڑے طریقے دیکھی ہیں، بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں، بڑے بڑے جلوس دیکھے ہیں، نظام مصطفیٰ سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ کوئی ہے، یہ تو ان کے مقابلے میں یہ تو 5% بھی نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. ان میں کوئی دم خم آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، کوئی دم خم نہیں. بہت بہت شکریہ چودھری شجاعت حسین صاحب. آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی گفتگو ہوئی چودھری شجاعت حسین صاحب سے پاکستانی سیاست کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.